अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आमिर रज़ावी। आज से चंद रोज़ कबल बलूचिस्तान में BLA के जो दहशतगर्द हैं उन्होंने जाफ़र एक्सप्रेस को अगवा किया। उसमें से बहुत सारे लोग ऐसे थे जिन्हें वो अपने साथ ले गए, बहुत से ऐसे लोग थे जिनको उन्होंने कत्ल कर दिया। इस वाक़े के बाद, वाक़या सब आप लोगों को पता है, उसे दोहराना ज़रूरी नहीं है। इस वाक़े के बाद रियासत के साथ बहुत सारे लोगों ने यकजहती का इजहार किया। बहुत सारे ममालिक ऐसे थे जिन्होंने इस हमले पे तशवीश का इजहार किया। पाकिस्तानी जो कौम थी वो स्टेट के पीछे जाके खड़ी हो गई थी। सब ने इस हमले की मजम्मत की। ये एक वाक़या ऐसा था कि इस वाक़े के बाद हमारे लोग बैठे, जो ज़िम्मेदार लोग हैं, सियासी पार्टियां बैठी, हमारे वज़राए आला बैठे, वज़ीर आज़म बैठे, तमाम पार्टियां बैठी और उन्होंने बैठ के एक फ़ैसला किया है कि दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ ऑपरेशन होना चाहिए, इन लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए, इनके साथ कोई रियायत नहीं होनी चाहिए। और ये भी कहा गया कि हमारा दुश्मन किसी भी मुल्क के अंदर होगा, हम वहाँ जाके कार्रवाई करेंगे। लोगों ने रियासत की इस पॉलिसी को सराहा, लोगों ने रियासत की इस पॉलिसी का साथ दिया। बहुत से ऐसे लोग थे जो फ़ौज से नाराज़ थे, लेकिन इस मौके पे वो रियासत पाकिस्तान के साथ जाके खड़े हो गए। उन्होंने कहा कि हमारा सियासी इख्तिलाफ है, हमने फ़ौज के हाथों से दुख उठाए हुए हैं, लेकिन हम जहाँ रियासत की बात होगी, जहाँ पाकिस्तान की बात होगी, जहाँ इस खित्ते की बात होगी, जब इस मिट्टी की बात होगी, जब आम आदमी की बात होगी, जब रियासती रेट की बात होगी, तो हम अपनी रियासत के साथ जाके खड़े होंगे। इस वाक़े को चंद दिन ही गुजरे हैं, चंद ही दिन हुए हैं। अब एक वाक़या हुआ, वो वाक़या ये था कि हमारी रियासत ने कुछ लोगों को मारा और मारने के बाद उनको एक कब्रिस्तान में दफना दिया। कोई 13 लाशें थी। रियासत ने कहा कि ये दहशतगर्द लोग थे, ये वो लोग थे जो जाफ़र एक्सप्रेस हमले में मुलव्वस थे, हमने उनको कत्ल किया है और ये लाशें उनकी हैं। मारंग बलोच और उनकी जो हमनवा लोग हैं उन्होंने धरना दिया। उन्होंने आके कहा कि नहीं, ये जो लोग हैं ये लापता लोग हैं, हमारे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो गायब हैं, रियासत हमें इन लोगों की निशानदेही करे। इस एक बात की वजह से धरना हुआ, पुलिस ने कार्रवाई की, मारंग बलोच और उसके लोग सामने आए और कल से लेके आज तक पूरा मीडिया, हमारे सारे लोग वो मारंग बलोच मारंग बलोच मारंग बलोच कर रहे हैं। अब एक वाक़या है, हम मारंग बलोच के हवाले से बाद में बात करते हैं कि मारंग बलोच क्या चाह रही है या वो क्या करना चाह रही है, लेकिन आप देखें कि इस एक हमले के बाद मारंग बलोच सामने आती है। वो कहती है कि ये जो 13 लोग हैं ये लापता अफराद हैं, रियासत कह रही है कि ये दहशतगर्द हैं। और आज एक छोटा सा वाक़या होता है, आज लोग ज़ख्मी होते हैं, कुछ लोग कत्ल हुए हैं। बहुत सारे लोगों ने क्या किया, साथ दे दिया मारंग बलोच का। बहुत सारे लोगों ने बलूचिस्तान के हक़ में आवाज़ उठाई। अब ये काम अचानक ही नहीं हो गया। अब आप देखें कि जब ये वाक़या हुआ, इस वाक़े से पहले BBC स्टोरी करता है, DW की स्टोरी है, इंडियन मीडिया पूरा भरा हुआ है, हमारे जो बाकी चैनल्स हैं वो भरे हुए हैं। क्या जी, लापता अफराद के हवाले से BBC ने पूरी स्टोरी की है। उसमें मारंग बलोच और उसके साथ बैठी हुई दीगर ख़वातीन, उनको रोते हुए दिखाया गया, टेक्स्ट स्टोरी भी की गई, वीडियो की सूरत में की गई, एक नैरेटिव बनाया गया कि लापता अफराद का मसला है। अब आप मुझे बताएं कि ये जो 400 लोग जिन्हें अगवा किया गया, ये कौन लोग हैं? क्या ये पाकिस्तानी नहीं हैं? लेकिन यहाँ बात नहीं की गई। फ़ौरन ही लापता अफराद का मामला खड़ा किया गया और उसके बाद 13 जो लोग हैं उनकी शनाख्त का मामला खड़ा किया गया। अब वो दहशतगर्द हैं, लापता लोग हैं, कौन है, ये बात की बात है। लेकिन आप ये देखें कि आप लोग कहते हैं कि जी ये जो मारंग बलोच है ये BLA का सियासी चेहरा है। अच्छा, उस सियासी चेहरे ने एक काम किया और फिजा बदल के रख दी। इसके मुकाबले में हमारी जो स्टेट का बयानिया है वो कहीं नज़र नहीं आ रहा, रियासत का बयानिया किधर है वो कहीं नज़र नहीं आ रहा। हमारे यहाँ क्या होता है कि मारंग बलोच उठ के इस्लामाबाद आती है तो ये भेज दिया जाता है गरीदा फारूकी को। अब गरीदा फारूकी की अपनी साख क्या है, मुझे ये बताएं कि वो उसके मुंह में जाके माइक ठोंस के दी, आप ये बताएं, ये करें, ये करें। एक तरफ हमारी जो इस्टेब्लिशमेंट है वो लड़ रही है PTI के साथ, वो सियासी जमातों के साथ लड़ रही है। अच्छा, जो रियासती सहाफ़ी हैं, जो रियासती तज्ज़ियाकार हैं, जो रियासती चैनल पे काम करने वाले लोग हैं, एक तरफ वो सियासी मुखालफत कर रहे हैं,
دوسری طرف یہی لوگ ہیں جو اسٹیٹ کا بیانیہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اب آپ دیکھیں، ایک طرف اگر BLA لڑ رہی ہے، دوسری طرف مہرنگ بلوچ وہ سیاسی جدوجہد نہیں کر رہی، وہ اپنے سیاسی لیڈران کے اوپر تنقید نہیں کر رہی، وہ اپنے مخالف لوگوں کو آواز نہیں دیتی، وہ ایک غیر سیاسی چہرہ ہے۔ اب غیر سیاسی چہروں کے اوپر لوگ اعتماد کرتے ہیں، اس کے آنسو دکھائے گئے، اس کا رونا دکھایا گیا، اس کی مظلومیت دکھائی گئی، 4 دنوں کے اندر ریاست کا سارا بیانیہ ہوا ہو گیا۔ اب مجھے یہ سوال ہونا چاہیے کہ بھئی اربوں روپے کا فنڈ ISPR کے پاس ہو جائے، یہ جو اسٹیٹ کا نام لے کے جو لوگ چینل پہ بیٹھتے ہیں اور بیٹھ کے ریاست کا بیانیہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں، یہ لوگ کہاں ہیں؟ مجھے یہ بتائیں کہ ہمارے جو پنجابی لوگ مارے گئے ان کی لسٹ کہاں ہے؟ کیا آپ لوگوں میں سے کسی کو پتہ ہے؟ ہمارے جو بلوچستان کا یہ جو واقعہ ہوا، اس میں ہمارے فوجی کتنے شہید ہوئے؟ کیا یہ لسٹ ہمیں میسر آئی ہے؟ ہمیں بتایا گیا ہے کہ ان کا گھر کون ہے؟ یا یہ جو بیٹھ کے ریاستی بیانیہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں، یہ لوگ گئے ہیں مظلوموں کے گھر میں؟ ان لوگوں کے گھر میں جو شہید ہوئے ہیں، کیا ان کی ماؤں کے آنسو نہیں ہیں؟ ان کی ماؤں کا خون نہیں ہے؟ یہ جو بچے جو ادھر مارے گئے ہیں، کیا یہ درختوں پہ اگتے ہیں؟ کیا ان کو مائیں ایک ترتیب کے ساتھ پیدا کر کے پال کے اسٹیٹ کے حوالے نہیں کرتی یا کسی اور محکمے کے حوالے نہیں کرتی؟ یہ لوگ اپنے پیٹ کے لیے، کمائی کے لیے وہاں نہیں جاتے؟ اچھا، ان کا بیانیہ کدھر ہے؟ اچھا، ان کے پاس تو اپنے لوگوں کی ایک لسٹ موجود ہے۔ ہم کہتے ہیں جی پنجابی وہ جو ہے جی حجام کو مار دیا گیا، اچھا جی پنجابی مزدور کو مار دیا گیا، کوئلے کی کان میں کام کرنے والے لوگوں کو مار دیا گیا، اچھا جی عام لوگوں کو شناختی کارڈ دیکھ کے مار دیا گیا۔ اچھا بھائی، ان کے اوپر سٹوریز کدھر ہیں؟ ان کے اوپر کام کرنے والے لوگ کدھر ہیں؟ ریاستی بیانیہ کدھر ہے؟ کیا یہ لوگ ریاستی بیانیہ بنائیں گے؟ میرا خیال یہ ہے کہ اگر ایک طرف ریاست لڑ رہی ہے تو دوسری طرف ریاست کو یہ سوچنا چاہیے اس کے ایسے چہرے جو بالکل غیر سیاسی ہوں، جو صرف اس حوالے سے کام کریں کہ ہماری طرف جو لاشیں آ رہی ہیں وہ لاشیں بھی اتنی ہی قیمتی ہیں جتنی بلوچستان کے ایک عام آدمی کی لاش ہے۔ ایک عام آدمی جتنا قیمتی ہے اتنا ہی ہمارا بندہ بھی قیمتی ہے۔ ایک بات تو یہ، اور دوسری بات یہ ہے کہ اب مہرنگ بلوچ کو گرفتار کر لیا گیا، گرفتاری کے بعد کہاں رکھا گیا؟ کل ریاست اس کو چھوڑ دے گی، اور ہمارے لوگوں نے آج کہنا شروع کر دیا یہ تو BLA کا سیاسی ونگ ہے۔ اچھا جی، سیاسی ونگ ہے، BLA کے لیے ہی وہ کام کر رہی ہے، ہم نہیں کہتے، ریاست کے پاس اپنی رپورٹس ہوتی ہیں، لیکن یہ جو اس کے پیچھے کھڑے لوگ ہیں، اتنے لوگ غدار نہیں ہو سکتے۔ مہرنگ بلوچ غدار ہوگی، ٹھیک ہے جی، لیکن اس کے پیچھے جو کھڑے لوگ ہیں ان کی محرومیاں جو ہیں ان کا احساس کیا جائے، ان کے جو لوگ ہیں ان کا احساس کیا جائے۔ میں نے پچھلا بھی ایک ولاگ کیا تھا، میں نے کہا کہ ہماری ریاست نے جو روایتی سیاستدان تھے ان کو درمیان میں سے ہٹا دیا ہے، اس وقت غیر روایتی لوگ سامنے ہیں۔ مہرنگ بلوچ بلوچستان کا ایک مقبول چہرہ ہے۔ اب ریاست اگر کوئی بیٹھنے والے لوگ ہیں، سنجیدہ لوگ ہیں، غور و فکر کرنے والے لوگ ہیں، تو ریاست کو چاہیے ایک تو اپنے بیانیے پہ توجہ دے۔ جو کام وہ تحریک انصاف کو گالی دلوانے والوں سے لے رہے ہیں، وہی کام آپ دہشت گردوں کے خلاف یا مہرنگ بلوچ کے خلاف آپ لیں گے تو آپ کا بیانیہ نہیں چلے گا، یہی حال ہوگا۔ آپ ایک فنڈ مقرر کر رہے ہیں جی، ٹھیک ہے، لیکن یہ جو عام لوگ ہیں ان کے گھروں کے اوپر سٹوریز ہونی چاہیے، لوگوں کو بتانا چاہیے کہ حالات کیا چل رہے ہیں، واقعات کیا ہو رہے ہیں، لیکن اس کے لیے غریدہ فاروقی جیسے چہرے، حسن ایوب جیسے چہرے، یا یہ جو اس وقت ریاستی پالیسی پہ چل رہے ہیں، یہ لوگ نہیں ہونے چاہیے۔ کم از کم وہ لوگ ہونے چاہیے جو غیر سیاسی ہوں، جو سیاسی معاملات پہ تنقید نہ کرتے ہوں، جو کم از کم لاپتہ افراد، لواحقین جو ہیں، جو مظلوم لوگ ہیں، ان کے حوالے سے سٹوریز کریں، لوگوں کو بتائیں کہ بلوچستان میں کیا ہو رہا ہے۔ اگر ریاست یہ بیانیہ نہیں بنا سکتی، اگر ریاست BLA سے جنگ بھی نہیں لڑ سکتی، اگر ریاست پروپیگنڈے میں بھی ناکام ہے، لاشیں اٹھانے کے حوالے سے بھی وہ ہمیں لاشیں اٹھا رہی ہے، کچھ کر بھی نہیں پا رہی، تو پھر ریاست کو چاہیے کہ مہرنگ بلوچ کو کم از کم اچھے طریقے کے ساتھ ڈیل کر لیں۔ میڈیا کے سامنے کم از کم ریاستی یہ بات سامنے آنی چاہیے کہ ریاست بات چیت کر رہی ہے۔ مثلا مہرنگ بلوچ کیا چاہتی ہے؟ وہ احتجاج کرتی ہے، وہ تشدد کے خلاف ہے، وہ کہتی ہے کہ میں اس آئین کے اندر رہتے ہوئے، اس ملک کے آئین کے اندر رہتے ہوئے جدوجہد کرنا چاہتی ہوں، میں لڑائی نہیں لڑنا چاہتی، میں بات کرنا چاہتی ہوں۔ تو ریاست کو بات کرنی چاہیے اس کے ساتھ بیٹھ کے، ایسے لوگوں کو سامنے لانا چاہیے جو اس کے ساتھ بیٹھ کے بات کریں، جو عدم تشدد۔ اب عدم تشدد کا کیا علاج ہے؟ اب آپ دیکھیں، آپ BLA والوں کو تو کچھ کہہ سکتے ہیں، لیکن مہرنگ کو آپ کیا کہیں گے؟ تو مہرنگ بلوچ کو ڈیل کریں،
اور اس کے پیچھے لوگ کھڑے ہیں، اس کا فائدہ اسٹیٹ کو ہوگا۔ وہ اگر لاپتہ افراد کی بات کری، آپ اس کے ساتھ بیٹھ کے بتائیں کہ بھئی لاپتہ افراد کی لسٹیں ہمیں دیں۔ ریاست کا دعویٰ یہ ہے کہ بہت سارے لوگ بھی اللہ کے ساتھ گئے ہوئے ہیں، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو افغانستان میں گئے ہیں، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ایران میں ہیں، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو زیر زمین ہیں۔ تو ریاست ان سے پوچھے، بلائے، آپ ہمیں لسٹ دیں، اور پھر یہ جو لوگ مارے جاتے ہیں ان کی لسٹ بھی سامنے رکھیں کہ یہ لاپتہ افراد کی لسٹ ہے جو ہمیں دی گئی ہے، اور یہ وہ لسٹ ہے یہ وہ لوگ ہیں جو بھی اللہ کے ساتھ لڑتے ہوئے مارے گئے ہیں، جو ان کے لیے لڑتے ہوئے مارے گئے ہیں۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ ریاست کو مارنگ بلوچ کو بٹھانا چاہیے، اس کے ساتھ بات کرنی چاہیے، ریاست کو سیاسی چہروں کے ساتھ بات کرنی چاہیے، ایک نیریٹو ریاست کو بھی بنانا چاہیے۔ مارنگ بلوچ اگر وہ روتی ہے، لوگ اس کے پیچھے آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ کہتی ہے کہ ہمارے لوگ لاپتہ ہیں، لیکن مارنگ کے آنسو، مارنگ کا دھرنا اور اس کا 4 دن بیٹھنا، اگر آپ کے 400 لوگوں کو اور بعد میں جو فوجیوں پہ اٹیک ہوئے ہیں ان سب کو بلا دیتا ہے، تو پھر ریاست کو بیٹھ کے سوچنا چاہیے کہ اس سے غلطی کہاں ہوئی ہے۔